محدث العصر حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ نے کسی مقام پر یوں لکھا ہے، سب سے بڑا صدمہ اس کا ہے کہ مصلحین کی جماعتوں میں سے جو فتنے آج کل رونما ہو رہے ہیں زیادہ خطرناک ہیں۔ تفصیل کا موقع نہیں، لیکن فہرست کے درجے میں چند باتوں کا ذکر ناگزیر ہے۔ نمبر 1، مصلحت اندیشی کا فتنہ۔ یہ فتنہ آج کل خوب برق و بار لا رہا ہے۔ کوئی دینی یا علمی خدمت کی جائے، اس میں پیش نظر دنیاوی مسالے رہتے ہیں۔ اس فتنے کی بنیاد نفاق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سی دینی و علمی خدمات برکت سے خالی ہو رہی ہیں۔ نمبر 2، ہر دل عزیزی کا فتنہ۔ جو بات کہی جاتی ہے اس میں یہ خیال رہتا ہے کہ کوئی بھی ناراض نہ ہو، سب خوش رہیں۔ اس فتنے کی اساس حب جاہ ہے۔ نمبر 3، اپنی رائے پر جمود و اصرار۔ اپنی بات کو صحیح و صواب اور قطعی و یقینی سمجھنا، دوسروں کی بات کو کسی خاطر میں نہ لانا اور لائق التفات نہ سمجھنا۔ بس یہی یقین کرنا کہ میرا موقف 100% حق اور درست ہے اور دوسرے کی رائے 100% غلط اور باطل ہے۔ یہ اعجاب بالرائے کا فتنہ ہے، اور آج کل سیاسی جماعتیں اس مرض کا شکار ہے۔ کوئی جماعت دوسرے کی بات سننا گوارا نہیں کرتی، نہ ہی حق دیتی ہے کہ ممکن ہے کہ مخالف کی رائے کسی درجے میں صحیح ہو، یا یہ کہ شاید وہ بھی یہی چاہتے ہوں جو ہم چاہتے ہیں، صرف تعبیر اور عنوان کا فرق ہو۔ نمبر 4، سوء ظن کا فتنہ۔ ہر شخص یا ہر جماعت کا خیال یہ ہے کہ ہماری جماعت کا ہر فرد مخلص ہے اور ان کی نیت بخیر ہے، اور باقی تمام جماعتیں جو ہماری جماعت سے اتفاق نہیں رکھتی وہ سب خود غرض ہیں، ان کی نیت صحیح نہیں بلکہ اغراض پر مبنی ہے۔ اس کا منشا بھی عجب و کبر ہے۔ نمبر 5، سوء فہم کا فتنہ۔ کوئی شخص کسی مخالف کی بات جب سن لیتا ہے تو فوراً اسے اپنا مخالف سمجھ کر اس سے نہ صرف نفرت کا اظہار کرتا ہے بلکہ مکروہ انداز میں اس کی تردید فرض سمجھی جاتی ہے۔ مخالف کی ایک ایسی بات میں جس کے کئی مطلب اور مختلف توجیہات ہو سکتی ہیں، وہی توجیہ اختیار کریں گے جس میں اس کی تحقیر و تذلیل ہو۔ کیا ان بعض الظن اسم، یقیناً بعض گمان گناہ ہے، اور بدگمانی سے بچا کرو، کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے اور بڑے بڑے جھوٹ اسی سے پیدا ہوتے ہیں۔ کیا ان کی نصوص مرفوع العمل ہو چکی ہیں؟ نمبر 6، بہتان ترازی کا فتنہ۔ مخالفین کی تذلیل و تحقیر کرنا، بلا سند ان کی طرف گھناؤنی باتیں منسوب کرنا۔ اگر کسی مخالف کی بات ذرا بھی کسی نے نقل کر دی، بلا تحقیق اس پر یقین کر لینا اور مزے لے لے کر محافل و مجالس کی زینت بنانا۔ بالفرض اگر خود بہتان ترازی نہ بھی کریں، دوسروں کی سنی سنائی باتوں کو بلا تحقیق صحیح سمجھنا۔ کیا یہ نص قرآنی ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر آئے تمہارے پاس کوئی گنہگار خبر لے کر تو تحقیق کر لو، کے خلاف نہیں؟ نمبر 7، جذبہ انتقام کا فتنہ۔ کسی شخص کو کسی شخص سے عداوت و نفرت یا بدگمانی ہے لیکن خاموش رہتا ہے، لیکن جب ذرا اقتدار مل جاتا ہے، طاقت آ جاتی ہے، تو پھر خاموشی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ گویا یہ خاموشی معافی اور درگزر کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ بیچارگی اور ناتوانی اور کمزوری کی وجہ سے تھی۔ جب طاقت آ گئی تو انتقام لینا شروع کیا۔ رحم و کرم اور عفو و درگزر سب کچھ ختم۔ نمبر 8، حب شہرت کا فتنہ۔ کوئی دینی یا علمی یا سیاسی کام کیا جائے، آرزو یہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ داد ملے اور تحسین و آفرین کے نعرے بلند ہو۔ در حقیقت اخلاص کی کمی یا فقدان سے اور خود نمائی و ریاکاری کی خواہش سے یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ صحیح کام کرنے والوں میں یہ مرض پیدا ہو گیا، اور در حقیقت یہ شرک خفی ہے۔ حق تعالیٰ کے دربار میں کسی دینی یا علمی خدمت کا وزن اخلاص سے ہی بڑھتا ہے، اور یہی تمام اعمال میں قبول عند اللہ کا معیار ہے۔ اخبارات، جلسے، جلوس، ادھر ادھر کے دورے زیادہ تر اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ نمبر 9، خطابت یا تقریر کا فتنہ۔ یہ فتنہ اب عام ہوتا جا رہا ہے کہ لن ترانیاں انتہا درجہ میں ہو، عملی کام صفر کے درجے میں ہو، قوالی کا شوق دامن گیر رہے، عمل و کردار سے زیادہ واسطہ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے، لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یعنی کیوں کہتے ہو منہ سے وہ بات جو نہیں کرتے، بڑی بیزاری کی بات ہے اللہ کے یہاں کہ کہو وہ چیز جو نہ کرو۔
خطیب اس انداز سے تقریر کرتا ہے گویا تمام جہاں کا درد اس کے دل میں ہے، لیکن جب عملی زندگی سے نسبت کی جائے تو درجہ 0 ہوتا ہے۔ نمبر 10، پیروپگنڈے کا فتنہ۔ جو جماعتیں وجود میں آئی ہیں، خصوصاً سیاسی جماعتیں، ان میں غلط پیروپگنڈا اور واقعات کے خلاف جوڑ توڑ کی وبا اتنی پھیل گئی ہے جس میں نہ دین ہے اور نہ اخلاق، نہ عقل ہے نہ انصاف، محض یورپ کی دین باختہ تہذیب کی نقالی ہے۔ اخبارات، اشتہارات، ریڈیو، ٹیلی ویژن، تمام اس کے مظاہر ہیں۔ نمبر 11، مجلس سازی کا فتنہ۔ چند اشخاص کسی بات پر متفق ہو گئے یا کسی جماعت سے اختلاف رائے ہو گیا، فوراً اخبار نکالا جاتا ہے، بیانات چھپتے ہیں کہ اسلام اور ملک بس ہماری جماعت کے دم قدم سے باقی رہ سکتا ہے۔ نہایت دلکش عنوانات اور جاذب نظر الفاظ و کلمات سے قراردادیں اور تجاویز چھپنے لگتی ہیں۔ امت میں تفریق و انتشار اور گروہ بندی کی آفت اسی راستے سے آتی ہے۔ نمبر 12، اسبیت جاہلیت کا فتنہ۔ اپنی پارٹی کی ہر بات، خواہ وہ کیسی ہی غلط کیوں نہ ہو، اس کی حمایت و تائید کی جاتی ہے اور مخالف کی ہر بات پر تنقید کرنا سب سے اہم فرض سمجھا جاتا ہے۔ مدعی اسلام جماعتوں کے اخبار و رسائل، تصویروں، کارٹونز، سینما کے اشتہارات، سود اور قمار کے اشتہار اور گندے مضامین شائع کرتے ہیں، مگر چونکہ اپنی جماعت کے حامی ہے اس لیے جاہلی تعصب کی بنا پر ان سب کو بنظر استحسان دیکھا جاتا ہے۔ الغرض جو اپنا حامی ہو وہ تمام بدکرداریوں کے باوجود پکا مسلمان ہے، اور جو اپنا مخالف ہو اس کے نماز روزے کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اور نمبر 13، حب مال کا فتنہ۔ حدیث مبارکہ میں تو آیا ہے کہ دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ حقیقت میں تمام فتنوں کا قدر مشترک حب جا یا حب مال ہے۔ بہت سے حضرات ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کو دنیا کی جستجو اور محبت کے لیے دلیل بناتے ہیں، حالانکہ بات واضح ہے کہ ایک ہے دنیا سے تعلق اور ضروریات کا حصول، اس سے انکار نہیں، نیز ایک ہے طبعی محبت جو مال اور آسائش سے ہوتی ہے، اس سے بھی انکار نہیں۔ مقصد تو یہ ہے کہ حب دنیا یا حب مال کا اتنا غلبہ نہ ہو کہ شریعت محمدیہ اور دین اسلام کے تمام تقاضے ختم یا مغلوب ہو جائیں۔ اقتصاد و اعتدال کی ضرورت ہے۔ عوام سے شکایت کیا کی جائے؟ آج کل عوام سے یہ فتنہ گزر کر خواص کے قلوب میں بھی آ رہا ہے، الا ماشاء اللہ۔ اس فتنے کی تفصیلات کے لیے ایک طویل مقالے کی ضرورت ہے۔ حق تعالی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ان مختصر اشاروں کو یہیں پر ختم کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں ان تمام فتنوں سے محفوظ رکھ۔ حب مال، حب جاہ، حب شہرت اور جاہلیت کے فتنے سے ہم سب کو محفوظ فرما، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔